شام کا ہلکا سا اندھیرا اتر رہا تھا، باہر مہمانوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس کمرے میں بالکل سکون تھا۔ بستر کے کونے پر اینی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی کی ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دروازے کے پاس قدموں کی چاپ گونجی اور اس کی ماں اندر آئی۔ انہوں نے اینی کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر شفقت پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، ہمیں تمہارے لیے برا نہیں چاہتے۔ ماں کی آواز میں ایک عجیب سی خنکی اور مجبوری تھی۔ اینی ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بول اٹھی، امی میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور سمجھانے والے انداز میں بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، ایک بار ہماری بات مان لو۔ خاندان میں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا اور ہم تمہارا مستقبل خراب نہیں دیکھ سکتے۔ باہر رشتہ تلاش کرنا ہماری مجبوری بن گیا تھا۔ اینی کے چہرے پر ہلکی سی بے بسی تھی، مگر اس نے ماں کی بات کو کاٹا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ نکاح ہو چکا تھا، مگر رخصتی فوراً نہیں ہونی تھی، اور یہی وہ واحد بات تھی جس نے اینی کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا تھا، وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے دوسرے حصے میں نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ اینی پردے کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھی اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کی کزن کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے گھیر لیا۔ مبارک ہو محترمہ، آخرکار آپ شادی شدہ ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک کزن نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اینی کا ہاتھ ہلایا۔ اینی نے شرما کر انہیں گھورا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، پھر ذرا شوخ انداز میں بول اٹھی، شادی ہوئی ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ کزن نے فوراً کہکا لگایا اور بولی، جرم تو تب ہوگا جب دلہا پسند نہ آیا اور پتہ چلے کہ بندہ کیسا نکلا۔ اینی نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور ہلکے سے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ یہ جملہ کمرے میں موجود سب لڑکیوں کی کہی آوازوں میں دب گیا، مگر اینی نہیں جانتی تھی کہ یہی بے پرواہی والا جملہ آگے چل کر اس کی زندگی میں کیسے طوفان لانے والا ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش علاقے میں سالار اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے دو قریبی دوست وہاں آ گئے۔ شادی کے فوراً بعد کا ماحول تھا اور دوستوں کو تو جیسے موقع چاہیے ہوتا ہے۔ مبارک ہو بھائی، اب تو تم باقاعدہ شادی شدہ مرد بن گئے ہو۔ ایک دوست نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تنزن آنکھ مٹکائی۔ سالار نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی زیادہ خوشی تھی اور نہ ہی کوئی خاص گھبراہٹ۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، لکھا ہوا ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی، سالار نے دھیمے مگر روبدار لہجے میں کہا۔ دوسرا دوست مسکرایا اور بولا، واہ بھائی واہ، یعنی شادی شدہ بھی ہو اور کنوارے بھی گھوم رہے ہو، یہ تو زبردست کمبینیشن ہے۔ سالار نے اس بار اسے اپنی سخت اور گہری نظروں سے گھورا اور سرد لہجے میں کہا، فضول باتیں بند کرو اور اپنی چائے پیو۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی، ذمہ داری ہوتی ہے، اور مجھے معلوم ہے اسے کیسے نبھانا ہے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس کے دوست بھی اس کے سامنے زیادہ کھل کر مذاق نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی نئی زندگی کو لے کر سنجیدہ تو تھا، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ اس کی اپنی یونیورسٹی کی کتنی بڑی مصیبت بننے والی ہے۔ 2 دن بعد کی صبح یونیورسٹی کا گیٹ طلباء کے چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ اینی کیب سے اتری تو سیدھا نظر پروفیسر سالار پر پڑی۔ انکل ذرا یہ کیب والے کو پیسے دے، میں اپنا پرس گھر بھول آئی ہوں۔ وہ کیب سے باہر نکلتی پروفیسر سالار کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ اس کے منہ سے انکل سن سالار کا منہ بن گیا۔ انکل منہ کیا بنا رہے ہیں؟ پیسے دینا، بیچارہ گرمی میں مجھے چھوڑ کر گیا، کسی نہ کسی کو تو پیسے دینے ہی ہے، آپ دے دیں۔ اس کے منہ سے انکل سن سالار کے دوست منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسنے لگے۔ اس کو صرف نظروں سے گھورتا ہوا ڈرائیور کے ہاتھ میں پیسے رکھ چکا تھا۔ اپنے دوستوں کو یہ بتانے کی اس کی ہمت ہی نہ تھی کہ یہ پاگل لڑکی اس کی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، جس سے 1 ہفتہ پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا۔ شکریہ انکل، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو 12 بچوں سے نوازے اور 12 بچے آپ کو بھی تحاشا تنگ کریں۔ وہ اس کو دعائیں دے دی اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں کو بھیجتا اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، مگر سوچ چکا تھا کہ رات کو اس کا جینا حرام ضرور کرے گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ آج اس کا پالا کس سے پڑنے والا ہے۔ لیکچر روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بورڈ کے سامنے کھڑے اس شخص پر پڑی جسے وہ صرف اور صرف یونیورسٹی کا سب سے سخت اور بے رحم پروفیسر سالار جانتی تھی۔ وہ لیکچر دے رہا تھا اور اس کی ایک ایک بات پر کلاس میں ہو کا عالم تھا۔ کسی معمولی سی بات پر اینی کی توجہ ذرا سی ہٹی تو سالار کی نظر اس پہ پڑ گئی اور اس نے سخت لہجے میں اسے ٹوک دیا،
تم کلاس میں ہو یا خوابوں کی دنیا میں؟ اگر یہاں بیٹھ کر صرف وقت گزارنا ہے تو باہر جا سکتی ہو۔ پوری کلاس کی نظریں اینی پر اٹھ گئی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دانت پیسے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب اینی باہر نکلی تو وہ خود کو روک نہ سکی اور بڑبڑائی، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے عقل کا ٹھیکیدار یہی اکیلے ہو۔ سالم کہیں کا سالار جو کاؤنٹر کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے یہ جملہ سن لیا اور ایک سیکنڈ کے لیے رکا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، مگر وہ بغیر کچھ کہے آگے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ اینی اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ بالکل ہلکا سا کھٹکا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک سایہ سیدھا کمرے کے اندر کودا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈر کے مارے اونچی آواز میں چلائی، کون تم؟ چور! بچاؤ! چور! چور گھر میں گھس آیا ہے۔ وہ سایہ آگے بڑھا، اس نے روشنی میں اپنا چہرہ وسیع کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی یونیورسٹی کا ڈراؤنا پروفیسر سالار تھا۔ سالار نے آرام سے اپنی شرٹ کی آستینیں ٹھیک کی اور صوفے پر ٹک گئے۔ اینی تھوڑی دیر اسے گھورتی رہی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے اور اندر کیسے آئے کھڑکی سے؟ آپ پاگل ہے کیا؟ سالار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس کی اسکرین ان کی اور نکاح والے دن کی وہ تصویر اینی کے بالکل سامنے لا کر رکھ دی جس میں دونوں کے خاندان کے افراد موجود تھے۔ پاگل ہو تم؟ پاگل تو تم ہو جو اپنے شوہر کو ہی نہیں پہچان سکی، سالار نے بڑے پرسکون اور طنزی آواز میں کہا۔ اینی اس تصویر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، یہ آپ ہے؟ ہاں، تمہارا شوہر، سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تصویر کی اسکرین پر چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر اینی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور ہوش میں سما جائے۔ وہی سخت اور روبدار اور ہر وقت غصے میں رہنے والا پروفیسر سالار، اس کا اپنا شوہر۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کانپتی ہوئی انگلی سے موبائل کی اسکرین پر دیکھی، اس تصویر کو دیکھا جس میں سالار اور وہ خود نکاح نامے پر دستخط کر رہے تھے۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا، بس آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سالار نے اپنا فون واپس جیب میں ڈالا اور اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل ہی دل میں مسکرانے والی طنزیہ سی ادا تھی۔ وہ اتنے سکون میں تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ادھر اینی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ مذاق ہے نا؟ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ اینی کی آواز بمشکل اس کے اپنے کانوں تک پہنچی۔ سالار نے اپنی گہری اور نبی تلی نظروں سے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، مذاق کی شکل لگتی ہے یہ، جو حقیقت ہے اسے تسلیم کرنا سیکھو۔ اینی نے غصے اور حیرت سے کانپتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ دولہا آپ ہیں؟ جب نکاح ہو رہا تھا تب تو آپ ایسے منہ چھپا کر بیٹھے تھے جسے پتہ نہیں کون ہو، اور میں آپ کو دن بھر یونیورسٹی میں انکل کہتی رہی۔ سالار کے چہرے پر ایک ہلکی سی چاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا ہی کب تھا، اور رہی بات انکل کہنے کی تو اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ چلو ڈارلنگ، 12 بچے پیدا کرتے ہیں، 12 بچے پالنے بھی تو ہے۔ ارسلان کے اتنے قریب تھی کہ اس کا پورا وجود ارسلان کے وجود کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب تھی۔ ارسلان نے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ اینی کا چہرہ لال ہو گیا۔ اسے دھوکہ دے کے اینی غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی بولی، آپ حد کرتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سب سوچ کر۔ آپ یہاں سے جائیں فوراً۔ سالار کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے رکا اور ہلکا سا مڑ کر بولا، اب تو میرا حق ہے، جو چاہوں جب چاہوں آؤں گا۔ آرام کرو، کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ پروفیسر سالار سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے بچ کر رہنا۔ وہ چھلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر نکل گیا اور اینی وہی پتھر کی بورت بنی کھڑی رہ گئی۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح شور شرابے والا تھا، مگر اینی کے لیے آج ہر چیز بدلی ہوئی تھی۔ اس کے قدم خود بخود رک گئے، اس کا دل زور زور سے بھڑک رہا تھا۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈائس کے پاس کھڑے سالار کی طرف دیکھ سکے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ اپنی کاپی کے صفحات پر پین گھما رہی تھی تاکہ سالار کی نظروں سے بچ سکے، لیکن سالار کی عقابی جیسی نظریں کب کی اس پر ٹک چکی تھی۔ لیکچر کے دوران سالار نے جان بوجھ کر اپنی کتاب بند کی۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی اور اس نے گہری آواز میں کہا، مس اینی، ذرا موڈ پر آ کر اس سوال کا حل نکالے۔ کل سے دیکھ رہا ہوں دماغ کہیں اور ہی گھوم رہا ہے۔ اینی کا دل دھک سے رہ گیا، پوری طرح گھبرا گئی اور وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بورڈ کے سامنے گئی، مار کر پکڑا، مگر اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ سوال کا پہلا اسٹیپ بھی نہ لکھ پائی۔ سالار اپنے ہاتھ باندھے اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی گرم سانسیں اور وہ روبدار موجودگی اینی کو اور زیادہ بخلا رہی تھی۔ سالار نے جھک کر اس کے کان کے پاس دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا،
شادی کے بعد سے پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا ہے یا شوہر کے سامنے آنے کا ڈر بیٹھ گیا ہے؟ ہینی کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو گیا. اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی, مجھے سوال نہیں آتا. سالار نے مار کر اس کے ہاتھ سے لیا اور پوری کلاس کے سامنے تنزیہ انداز میں بولا, اگر کلاس میں توجہ دینے کے بجائے سوچیں گی تو یہی حال ہوگا. جا کر بیٹھ جائیں اور آئندہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں. پوری کلاس میں کزنس اور دوستوں کی دبی دبی ہنسی گونج اٹھی اور ہینی شرم سے پانی پانی ہو گئی. دل میں وہ سالار کو کوس رہی تھی. کلاس کے بعد جب چھٹی کا وقت ہوا اور ہینی جلدی سے باہر نکل رہی تھی, سالار نے شیشہ نیچے کیا اور باہر دیکھتے ہوئے سر اشارہ کیا, اندر بیٹھو. اینی نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے منہ بنایا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جاؤں گی, مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا. سالار نے اپنی گہری نظروں سے اسے گھورا اور سخت مگر دھیمی آواز میں کہا, بحث مت کرو, جا کر چپ چاپ بیٹھو, ورنہ اگلی کلاس میں پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہاری کلاس لوں گا. اینی کو مجبوراً قدم بڑھانے پڑے. اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ کے بجائے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی. گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر آئی, اینی نے منہ پھیر کر کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. سالار نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا, کیا ہوا؟ آپ یونیورسٹی میں تو پروفیسر صاحب کہہ رہی تھی, آپ باہر کیا ہو گیا؟ زبان کو تالے کیوں لگ گئے؟ اینی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی, آپ بہت ظالم و مکار انسان ہیں. آپ کو پہلے دن ہی بتا دینا چاہیے تھا نا. آپ نے جان بوجھ کر مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تاکہ آپ بدلہ لے سکیں. سالار ہلکا سا ہنسا. اس کی ہنسی اتنی دلکش تھی کہ اینی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی. سالار نے کہا, وہ تو بس ٹریلر تھا, اصلی فلم تو اب شروع ہوگی. تو میری بیوی ہو اور بیویوں کو سبق سکھانا شوہر کا فرض ہوتا ہے. اینی نے غصے سے منہ پھیر دیا اور بڑبڑائی, اور تو جانے کہ اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. سالار نے گاڑی ایک سنسان مگر خوبصورت سڑک کے کنارے روکی جہاں ہلکی ہلکی فوار پڑی تھی. اینی نے چونک کر پوچھا, یہاں کیوں روکی ہے گاڑی؟ سالار نے سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی. یہ بتانے کے لیے کہ یونیورسٹی کے باہر تم میری ذمہ داری ہو اور مجھے اچھے سے آتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے. اگلے دن یونیورسٹی میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام تھا. لان میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور اسٹوڈنٹس کی کافی بھیڑ تھی. اینی اپنے کچھ نوٹس لے کر جلدی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں اپنے ہی لمبے دوپٹے میں الجھ گیا. اس کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھی نیچے کی طرف گرنے لگی. اس کی ایک خوفناک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط اور گرم بازو نے اس کے کمر کے گرد گھیرا ڈالا اور اسے ہوا میں ہی تھام لیا. اینی کی آنکھیں خوف سے بند تھی. جب اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اس کے بالکل سامنے سالار کا چہرہ تھا. سالار کی گہری آنکھیں سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں. دونوں کے درمیان فاصلہ صرف چند انچ کا رہ گیا تھا. سالار کی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط تھی اور اینی کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی. کچھ سیکنڈ کے لیے وقت جیسے تھم گیا. لان کا شور, ایک ایک کے اسٹوڈنٹس کی آوازیں سب کہیں غائب ہو چکی تھی. صرف وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے. اینی نے خود کو سنبھالا اور فوراً ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی. اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. اس نے ہکلا کر کہا, میں گرنے والی نہیں تھی, وہ تو بس پیر پھسل گیا. سالار نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے. اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی. اس نے گہری آواز میں کہا, ہاں بالکل دکھائی دے رہا تھا. کتنا سنبھال رہی تھی خود کو. ویسے تم ہر بار میری ہی بازوؤں میں کیوں آ جاتی ہو؟ کوئی ارادہ ہی عادت بن گئی ہے. اینی شرم اور غصے سے پاگل ہونے لگی. اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی. آپ واقعی بہت بدتمیز انسان ہیں. سالار اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر مسکرا دیا. اس کے دل میں پہلی بار اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے ایک عجیب سا نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جسے وہ خود بھی ابھی تک نام نہیں دے پایا. کلاس کا ماحول معمول کے مطابق گرم تھا اور بورڈ کے سامنے کھڑے سالار کا غصہ بھی عروج پہ تھا. اینی پچھلی بینچ پر بیٹھی اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک سالار کی گہری آواز نے اس کا سارا دھیان کھینچ لیا. مس اینی, اگر لیکچر میں آپ کا دماغ تھوڑا سا بھی موجود ہو تو ذرا اس پوائنٹ پر روشنی ڈالے. اینی ایک دم اچھل پڑی. اس نے جلدی سے کتاب کھولی مگر الفاظ اس کی سمجھ سے باہر تھے. اس نے جھنجھلا کر جواب دیا, سر ہر وقت مجھ پر ہی کیوں نظر رکھتے؟ آپ کی اور اسٹوڈنٹس بھی تو کلاس میں موجود ہیں. سالار نے مار کر سائڈ پہ رکھا. ہاتھ باندھے وہ دھیمی اور مگر تنزیہ آواز میں بولا, کیونکہ باقی سب پڑھ رہے ہیں اور آپ کہیں اور ہی پرواز کر رہی ہیں. کلاس کے بعد ذرا میرے کیبن میں آئیں. آپ کی اس حواس باختگی کا علاج کرنا ضروری ہے. پوری کلاس میں ایک دبی دبی ہنسی کی لہر دوڑ گئی.
اور اینی نے غصے سے دانت پیس کر دل ہی دل میں سالار کو 100 گالیاں دی۔ کلاس کے بعد جب وہ لڑتے لڑتے کیبن میں پہنچی تو سالار کرسی پر آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بولی، دیکھے سر، مجھ پر اس طرح روپ مت جھاڑے، میں کوئی آپ کی عام طلبہ نہیں ہوں، میرا مطلب ہے میں کوئی ڈرپوک طلبہ نہیں ہوں۔ سالار نے ایک بہو اچکائی اور کرسی کو تھوڑا سا گھما کر اسے قریب ہوتے ہوئے بولا، او تو کون سی طالبہ ہو پھر؟ اور یہ بات تم یونیورسٹی کے کیبن میں کہہ رہی ہو یا اپنے گھر میں؟ اینی گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پر روک ڈالے، مگر سالار کی پرسکون اور دل فریب نظریں اسے ہمیشہ بولنے سے روک دیتی۔ وہ ہکلا کر بولی، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ حد میں رہے، یعنی میں پڑھ لوں گی، آپ روز روز اس طرح بلایا مت کریں۔ سالار ہلکا سا مسکرایا، حد میں ہی تو ہوں۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں رہی تھی بلکہ ایک عجیب سا ہلکا پھلکا پن تھا۔ گھر میں بھی یہی لہجہ رکھتی ہوں یا صرف یہ بہادری یہیں تک محدود ہے؟ جاؤ، ورنہ واقعی کوئی اور سزا مل جائے گی، میں کوئی غصاخی کر بیٹھوں گا تو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ اینی منہ بناتی ہوئی تیزی سے وہاں سے نکل گئی، مگر کمرے سے باہر آتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا گا۔ وہ خود سے ہی جھنجھلا رہی تھی کہ آخر اس کے لاشعور میں ہر وقت یہی شخص کیوں گھومتا رہتا ہے۔ ادھر گھر کا ماحول بالکل الگ رنگ میں رنگ چکا تھا۔ سالار کے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور دونوں خاندانوں کے مختلف تقریبات میں اکٹھا ہونا تھا۔ اینی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کزنز کے ساتھ کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی کہ اس کی ایک کزن نے چھیڑتے ہوئے کہا، مبارک ہو بھائی، سنا ہے تمہارا وہ ڈراؤنا پروفیسر سالار تمہیں خاصی دلچسپی لے رہا ہے، کہیں کوئی چکر تو نہیں؟ اینی کا دل دھک سے رہ گیا اور اس کا ہاتھ کپڑے پر سے ہٹ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، پاگل ہو کیا؟ اس ظالم انسان اور مجھ پہ کون سا چکر ہوگا؟ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر بھی چڑ ہوتی ہے۔ کزن نے ہنس کر کہا، او ہو، اتنی نفرت جتنی نفرت تم دکھا رہی ہو، لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ اینی نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور زور سے بولی، کچھ کالا والا نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ مت کرو۔ کزن تو ہنستی ہوئی چلی گئی، مگر اینی بستر پہ بیٹھ کر خود سوچنے لگی کہ واقعی اسے نفرت کرتی ہے یا پھر حقیقت کچھ اور ہے جو وہ خود اپنے آپ سے چھپا رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد شادی کی پہلی بڑی تقریب یعنی مہندی کا فنکشن تھا۔ ہال روشنیوں سے چکمگا رہا تھا، ہر طرف مہمانوں کا شور اور دھول کی تھاپ تھی۔ اینی نے ہلکے ہرے رنگ کا ایک شاندار اور روایتی لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے سے زیور اور کھلے بالوں میں اس کی معصوم خوبصورتی دیکھ کر دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ کچھ کام کے سلسلے میں کچن سائڈ سے گزر رہی تھی جب اچانک کسی تیز آواز اور بھیڑ کے دھکے سے اس کا توازن بگڑا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مہکتی ہوئی خوشبو اور اس جانی پہچانی گرمائش سے اینی کی سانسیں رک گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو سامنے سالار کھڑا تھا۔ سالار نے اسے سنبھالا تو تھا ہی، لیکن اس کا ہاتھ اینی کی کلائی پر ہی رکھا ہوا تھا۔ سالار کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار اینی کو اس روایتی اور عام لباس میں دیکھ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ حال کے ایک کونے سے سالار کے دوست نے دیکھ کر سیڑھی بجائی اور زور سے بولا، ارے پروفیسر صاحب، لگتا ہے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، اب یہاں کون سا سبسکرپشن جاری ہے؟ سالار نے چونک کر اپنے دوست کی طرف دیکھا، پھر خود کو سنبھالا اور اپنی گرفت ہلکی کرتے ہوئے سرد اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تم لوگوں کو تمیز نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے اینی کی طرف دیکھا جو شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو چکی تھی۔ سالار نے دھیمی آواز میں کہا، ذرا سنبھل کر چلا کرو، ہر بار میں یا میرے ہاتھ تمہیں بچانے کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ اینی نے اپنی کلائی چھڑائی اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے ہال کے اندر بھاگ گئی، مگر اس کا دل اندر تک ہل چکا تھا۔ سالار ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب یہ لڑکی صرف اس کی طلبہ یا زبردستی کی بیوی نہیں رہی، بلکہ اس کی کمزوری بنتی جا رہی ہے جسے وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑے بھائی کی مہندی کے اگلے دن بڑی تقریب کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ شادی کے شاندار ہال میں مہمانوں کا تانا مانا بندھا ہوا تھا۔ روشنی کی چمک اور کہکہوں کے گوچ میں چاروں طرف ایک الگ ہی رونق تھی۔ اینی نے ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، بالوں کو ہلکے سے پین اپ کیا ہوا تھا اور چہرے پر وہ معصوم سی گھبراہٹ تھی جو ہر لڑکی کے دل میں ایسے ماحول میں ہوتی ہی۔ سالار آج کتنا ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، اس کی نظریں بار بار گھوم پھر کر اینی پر ہی اٹک جاتی۔ سب خاندان کے چند دور کے رشتے دار یہ جوان لڑکی اینی کے ارد گرد منڈلانے لگتے
اور اسے زیادہ بے تکلف ہو کر باتیں کرنے کی کوشش کرتے تو سالار سے مزید دیکھا نہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سیدھا اینی کے پاس آیا اور اس کا بازو ہلکا سا پکڑ کر اپنی سائڈ والی کرسی پر اسے دھکیلتے ہوئے بولا، یہاں آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ اینی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا دل غصے اور حیرت سے دھڑک اٹھا۔ وہ دھیمی مگر تیز آواز سے بولی، کیونکہ میں نے بلایا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں وہاں اپنی کزنس کے ساتھ ٹھیک تھی، آپ مجھے یہاں زبردستی کیوں کھینچ کے لے کر آئے ہیں؟ سالار نے آرام سے چائے کا کپ اٹھایا، ہلکا سا مسکرایا اور کان کے پاس سرگوشی کی لہجے میں بولا، کیونکہ تمہیں میں نے بلایا ہے، اور اس فیملی کی گیدرنگ میں تم میری بیوی ہو، کسی اور کے لیے تماشا بننے کے لیے نہیں۔ اینی نے منہ بناتے ہوئے غصے سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، آپ کو ہر وقت حکم چلانے اور مجھ پر روپ جمانے کی بیماری؟ سالار نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے چہرے پر ڈالی اور دھیمے سے بولا، اور تمہیں میری کسی بھی بات پر سیدھا سر نہ جھکانے کی عادت ہے۔ اس کی اس ہلکی پھلکی نوک جھونک کو پاس بیٹھی کچھ کزنس نے دیکھ لیا اور مسکرانے لگی، جس پر اینی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اینی کے موبائل کی اسکرین پر اچانک ایک نوٹیفیکیشن چمکا۔ وہ یونیورسٹی والا کلاس فیلو جو اکثر اسے نوٹس کے بہانے تنگ کرتا تھا، اس کا ایک لمبا میسج آ چکا تھا جس میں تقریب اور اس کی تعریف کے الفاظ لکھے تھے۔ اینی نے فوراً ماتھے پر بل ڈالا اور میسج کو بغیر پڑھے بٹا دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سالار کی عقاب جیسی تیز نظریں اس کے ہاتھ میں موجود فون پر تھی۔ سالار نے اپنا گلاس میز پر رکھا، اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں ابھر آئیں، مگر اس نے غصہ کرنے کے بجائے بڑی پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا، کس کا میسج تھا اور تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اینی ایک دم ڈر گئی۔ اس نے فون الٹا رکھا اور ہکلا کر بولی، وہ کوئی خاص نہیں تھا، بس کلاس کا ایک لڑکا ہے، فضول باتیں کر رہا تھا تو میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے کا سخت پن غائب ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، اچھا، کیا ویسے مجھے تمہارا اس بات پر پورا یقین ہے؟ اینی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ اس میں غصہ نہیں ہوئے؟ آپ کو برا نہیں لگا کہ کوئی اور لڑکا مجھے؟ سالار نے ہلکا سا تلخ مگر دل فریب کہکا لگایا اور بولا، غصہ اس پر کیا جائے جس پر شک ہو، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ جملہ اینی کے دل کی دیواروں سے ٹکرایا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ سخت مزاج پروفیسر اندر سے کتنا مختلف اور انمول انسان ہے۔ کچھ دیر بعد ہال کے ایک گوشے میں، جہاں روشنی ذرا مدھم تھی اور خاموشی تھی، دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اینی نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور دھیمی آواز میں پوچھا، آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کیسے کر لیتے ہیں سر؟ میرا مطلب ہے، ہم تو ویسے بھی زبردستی کے رشتے میں بندھے ہیں نا؟ سالار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، کیونکہ تم نے مجھے کبھی شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں دی، تم جیسی ہو، صاف دل اور سچی ہو، یہی بات مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اینی کا دل بھر آیا۔ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا، اور اگر میں کبھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی یا اپنی پڑھائی کے لیے دور ہو گئی تو؟ سالار کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور جنون چھلکنے لگا۔ اس نے فوراً اس کا بازو تھام کر قریب کیا اور دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ایسا لفظ منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اینی گھبرا گئی۔ کیوں؟ سالار نے اپنے لب بھینچے اور بولا، کیونکہ اب شاید میں تمہیں اپنے آپ سے الگ ہونے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سالار کے الفاظ میں غصے سے زیادہ محبت کا ایک گہرا روپ چھپا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اینی کے ہوش اڑ گئے۔ رات گئے تقریب ختم ہونے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ خاندان کے تمام گہما گہمی کے بعد اب گاڑی کے اندر ایک عجیب سا بوجھل اور رومانوی سکون تھا۔ اینی گاڑی کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جب گھر کے باہر پہنچے اور اینی نے جلدی سے اترنے کی کوشش کی تو اس کے اس لمبے لباس کا ایک کونا اور دوپٹے کا پلو گاڑی کے دروازے کے ہینڈل اور سائیڈ لاک میں بری طرح پھنس گیا۔ اس نے 2-3 بار زور لگایا مگر وہ نہیں نکلا۔ سالار نے اپنی سائڈ سے دروازہ کھولا، چکر کاٹ کر اس کی طرف آیا اور بولا، ذرا ٹھہر جاؤ، ہر کام جلدی میں کرنے کی کیا بیماری ہے؟ وہ جھکا، اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے بھسے ہوئے کپڑے کو سلجھانے لگا۔ اس کا چہرہ اینی کے بالکل قریب تھا، اس کی سانسوں کی گرمائش اینی کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اینی کی سانسیں جسے رک سی گئیں، اس نے اپنے پلکیں جھکا لی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے اپنے کانوں میں گونجنے لگی۔ سالار نے جب کپڑا نکالا اور سیدھا ہوا تو وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں تھم گیا۔ اس کی نظریں اینی کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سالار نے خود کو سنبھالا، اس کا لہجہ اچانک تھوڑا سا لڑکھڑایا اور وہ بولا، گھر جاؤ، اب زیادہ دیر باہر مت کھڑے رہو۔ اینی نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سالار نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرا کر خود سے ہی کہا،
نہیں، میں خود سے تھوڑا پریشان ہوں کہ تم پر قابو کیوں نہیں پا رہا۔ وہ بوڑھا اور اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اینی پتھر کی مورت بنی وہی کھڑی سوچتی رہی کہ یہ انسان آخر اس کے دل کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ہال ہمیشہ کی طرح گہمے گہمی سے بھرا ہوا تھا، مگر لیکچر روم کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی اور خاموشی تھی۔ سالار بورڈ کے سامنے کھڑا اپنے لیکچر میں مصروف تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح سخت اور بے باک تھا، مگر اس کی نظریں چانے انجانے میں بار بار پچھلی بینچ پر بیٹھی اینی پر آ کر رک رہی تھی۔ اینی نے جب ایک مشکل سوال کے جواب میں غلطی کی تو کلاس کے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اسے ڈانٹنے کے بجائے سالار نے صرف ایک ہلکی سی نظر ڈالی اور خود ہی صحیح جواب لکھ دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب باہر جانے لگے تو اینی نے حیران ہو کر پوچھا، سر، آپ نے اسی غلطی پر مجھے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا تھا، آج آپ نے کچھ بھی نہیں کہا؟ سالار نے اپنے مارکر کو ڈیسک پر رکھا، میری آنسیں سے کندھے اچکایا بولا، کیونکہ آج شاید تم نے خود ہی عقل استعمال کر لی ہوگی۔ اینی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اتنی جلدی آپ کا رویہ کیسے بدل گیا؟ کہیں آپ کو مجھ پر ترس تو نہیں آ رہا؟ سالار اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری اور دھیمی آواز میں بولا، ترس نہیں، بس اب تمہیں پڑھانے کا انداز بدلنے کا سوچ رہا ہوں، جاؤ جا کر اپنا اگلا لیکچر اٹینڈ کرو۔ اینی بڑبڑاتی بھی وہاں سے نکل گئی، مگر دل ہی دل میں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ سخت مزاج انسان اب اس کے ساتھ اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہا تھا اور کیوں برت رہا تھا۔ ادھر سالار کے گھر میں ماحول بالکل مختلف رنگ میں ڈھل رہا تھا۔ شام کے وقت جب سالار ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے بولی، سالار، آپ نکاح کو کافی دن ہو چکے، خاندان میں بھی باتیں ہونے لگی، اب ہمیں اینی کی رخصتی کی بات کر لینی چاہیے۔ سالار کا ہاتھ جو کپ کی طرف بڑھ رہا تھا ایک سیکنڈ کے لیے رکا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، جی امی، جیسی آپ کی مرضی، آپ لوگ بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ والدہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا عام طور پر ان باتوں میں کتنا تاخیر کرتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اتنی جلدی مان گئے، ورنہ تو تم ان مسئلوں سے دور بھاگتے۔ سالار نے نظریں گھڑی پر ٹکائی اور دھیمے لہجے میں بولا، کچھ نہیں امی، بس اب لگتا ہے کہ گھر میں کسی کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے کی وہ بے چینی اور تڑپ صاف چھپی ہوئی تھی جسے اس کی ماں تو سمجھ گئی، مگر سالار نے بات فوراً بدل دی۔ جب یہ بات اینی کے گھر پہنچی اور اس کی ماں نے اسے بتایا کہ سالار کے گھر والے رخصتی کے لیے کہہ رہے ہیں تو اینی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، امی، آپ پاگل ہو گئی کیا؟ میری ابھی ڈگری رہتی ہے، میرے امتحانات آنے والے ہیں، میں اس گھر میں کیسے جا سکتی ہوں ابھی؟ ماں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا، کون سا وہ تمہیں پڑھنے سے منع کر رہے؟ رشتہ تو پہلے ہی جڑ چکا، اب گھر بس آنے کا وقت ہے۔ اینی آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ بولی، امی، میں ابھی اپنے اس گھر کو، اپنی آزادی کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے وقت چاہیے۔ اس کا یہ خوف اور انکار جب گھوم پھر کر سالار تک پہنچا تو اس بار سالار نے غصہ کرنے کے بجائے خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کی چھٹی کے بعد جب اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، سالار نے اشارے سے اینی کو اپنے کیبن میں رکنے کا کہا۔ اینی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب ضرور کوئی طوفان آنے والا ہے۔ سالار نے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کیا، اپنی ڈیسک سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آیا اور نرم مگر پرسکون لہجے میں بولا، یہ کیا سن رہا ہوں میں رخصتی کے نام سے؟ تمہاری اتنی جان کیوں نکل رہی ہے؟ اینی نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا، کیونکہ میری پڑھائی ادھوری ہے سر، میں بھی آپ کے گھر آ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ سالار کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی، اس نے گہری سانس لی اور اس کی اور قریب آتے ہوئے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ رخصتی کا مطلب تمہاری پڑھائی کا خاتمہ ہے؟ تم جب چاہو یونیورسٹی جاؤ گی، میں خود تمہیں چھوڑنے آؤں گا اور لینے بھی آؤں گا۔ اینی نے بڑی بڑی حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا، آپ میری پڑھائی نہیں رکوانا چاہتے؟ سالار نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو، کوئی قیدی نہیں کہ تمہارے خوابوں کی زنجیریں کھینچ لوں۔ یہ ایک جملہ اینی کے دل پر کسی جادو کی طرح اثر کر گیا، اس کے انداز کا، اس کے اندر کا سارا خوف اور غصہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ سالار نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور دھیمی مخمور آواز میں بولی، بس ایک بات یاد رکھنا، اب مجھے تمہیں صرف یونیورسٹی کے اس کلاس روم میں دیکھنے کی عادت نہیں رہی، میرا گھر تمہارا منتظر ہے۔ اینی پتھر کی مورت بنی وہیں کھڑی رہی اور اس کا دل پہلی بار مان چکا تھا کہ یہ شخص اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں دوپہر کی ہلکی سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی جب اینی اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔
اتنے میں وہی کلاس کا لڑکا جو پچھلے کچھ دنوں سے بلا وجہ اس کے گرد منڈلا رہا تھا، ہاتھ میں کچھ نوٹس لیے اس کے پاس آ گیا۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا، مس اینی، یہ پچھلے لیکچر کے امپورٹنٹ نوٹس ہیں، میں نے سوچا آپ کو ضرورت ہوگی۔ اینی نے ایک سرٹ نگاہ اس پر ڈالی، کتابیں اپنے بیگ میں رکھی اور بڑے پاس ہے اور دو ٹوک لہجے میں بولی، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اب پھر صاف کہہ رہی ہوں کہ ان فضول حرکتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو اچھے دوست کی حد تک عزت دیتی ہوں، اس سے آگے نہ تو میری کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی میں کچھ اور سوچتی ہوں۔ وہ لڑکا ذرا سا جھیپ گیا، مسکرا کر پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ مین گیٹ کی طرف سے آتے ہوئے سالار کی نظر اس منظر میں پڑ گئی۔ سالار کے قدم وہیں جم گئے، اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد جب پوری کلاس خالی ہو چکی تھی اور صرف اینی اپنی ڈیسک پر سامان ٹھیک کر رہی تھی تو سالار نے ایک جھٹکے سے کیبن کا دروازہ بند کیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا اور سخت دھیمی مگر غصے سے بھری ہوئی آواز میں بولا، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ آج کل تمہاری پڑھائی سے زیادہ لوگ تمہاری کلاس اور نوٹس میں دلچسپی لینے لگے۔ اینی نے جھنجھلا کر اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور تب کر بولی، آپ کو اسے کیا؟ میں نے اس لڑکے کو خود صاف منع کر دیا ہے، اب ہر بات کا حساب میں آپ کو دینے کے پابند نہیں ہوں۔ سالار کا غصہ بڑھ گیا، اس نے اپنا ہاتھ اس کی ڈیسک پر رکھا اور جھک کر بولا، تو میری بیوی اور یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی فضول چیزوں سے دور رہنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے مجھے فرق پڑتا ہے۔ اینی نے تھوڑا سا حیرت سے اسے دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، صرف طلبہ سمجھ کر یا کچھ اور؟ سالار ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی میں ڈوب گیا، اس کی آنکھیں اینی کے چہرے پر ٹک گئی، مگر پھر وہ خود کو سنبھالتا ہوا پیچھے ہٹا اور سرد لہجے میں بولا، اپنی حد پہ رہو اینی، گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، نکلو باہر۔ اینی نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا کہ یہ انسان کبھی بھی اپنے منہ سے اپنے دل کا حال ظاہر نہیں کرے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں خاندانوں کی بیٹھک میں یہ طے پا گیا کہ اب مزید انتظار نہیں ہونا چاہیے اور اینی کی باقاعدہ رخصتی کی تاریخ فائنل کر دی جائے۔ جب یہ خبر اینی کو ملی تو اس کے دل میں گھبراہٹ اور خوشی کا ایک عجیب سا طوفان مچ گیا، مگر جب اسے گھر والوں نے اور خود سالار نے یقین دلایا کہ اس کی پڑھائی اور اس کی ڈگری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی تو اس نے آخرکار خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب سالار کو یہ خبر ملی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا۔ دوست نے مسکرا کر کہا، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، آج تو چہرے کی رنگت ہی الگ ہے۔ سالار نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میری بیوی اب میرے گھر آ رہی ہے، اب صرف کتابیں نہیں، میری پوری دنیا میرے پاس ہوگی۔ دوست نے ہنس کر کہا، وہ 12 بچوں والی دعا تو یاد ہوگی نا؟ سالار نے اس بار غصہ کرنے کے بجائے گہرا اور دلکش کہکا لگایا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی میں اس لڑکی کی کیا اہمیت بن چکی۔ رخصتی کی وہ صبح اینی کے لیے ایک الگ ہی پہچان کر آئی تھی۔ گھر کے بڑے کمرے میں اس کی کزنس اور سہیلیاں اسے گھیرے بیٹھی تھیں، سرخ جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی سجائے اینی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا خوف کہ اب سب کچھ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، روتی نہیں بیٹا، جس انسان نے تمہیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کا حق دیا، جو خود تمہاری پڑھائی کے حق میں ہے، اس پر اعتماد کرنا سیکھو۔ اینی نے سہم کر ماں کو دیکھا اور ہکلا کر بولی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ گھر کیسا ہوگا، اور وہ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے۔ کزنس نے ہنس کر اس کا دل بڑھایا، مگر اندر سے اینی کا سانس رکا ہوا تھا۔ دوسری طرح سالار کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار کھڑا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا اور پہلی بار اسے شدید احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ روز یونیورسٹی کی کلاس روم میں دیکھتا تھا، اب وہ باقاعدہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کی ملکہ بن کر آئی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب صرف باقاعدہ رخصتی اور دعاؤں کا مرحلہ تھا۔ جب اینی دلہن بن کر گاڑی میں بیٹھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سالار ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھا۔ گاڑی جب سستی رفتار میں سڑک پر چلی تو گاڑی کے اندر ایک گہری خاموشی چھا گئی، جسے توڑنے کے لیے سالار نے ہلکا سا رخ موڑا اور مسکرا کر بولا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ راستے بھر کوئی لیکچر یا تانا تو بنتا ہے۔ اینی نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، سوچ رہی ہوں کل سے آپ مجھے یونیورسٹی میں بھی ڈانٹیں گے اور گھر میں بھی، میری تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ سالار ہلکا سا ہنسا، اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ وہ قریب ہوتا ہوا بولا، گھر میں تو شاید ڈانٹے کا انداز بالکل بدل جائے اور تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اینی کا دل زور سے دھڑک اٹھا، اس نے شرم کے مارے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور گاڑی کے اندر کا
یہ چھوٹا سا سفر ان کے درمیان ایک نئے اور انوکھے رومانوی تناؤ کو جنم دے رہا تھا۔ جب وہ سالار کے گھر پہنچے اور اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو روایتی رسموں کے بعد جب کمرے کا دروازہ بند ہوا اور تنہائی ہوئی تو اینی گھبرا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ سالار نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا، صوفے پر رکھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اینی ابھی تک اس زبردستی کی رخصتی اور اپنے خوف کی وجہ سے ناراض ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں تم اندر سے ناراض ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری مرضی کے خلاف جلدی کی۔ اینی نے اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ بولی، تو ابھی میری بات کیوں نہیں مانی آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ سالار نے گہری سانس لی اور اس کے اور قریب آتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، کیونکہ میں تمہیں مزید خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا اینی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، تمہیں جتنا وقت چاہیے لو، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، لیکن ایک بات سچ ہے، میں نے تمہیں صرف نکاح کے نام پر نہیں باندھا تھا۔ مجھے خود پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم میری عادت، میری ضرورت اور میری کمزوری بن گئی۔ اینی کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا سالار بھی اس کی دھڑکنیں سن رہا ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بغیر کسی جبر کے صرف ایک خاموش یقین کے ساتھ، اور اس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، آرام کرو، اب یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پڑی تو اینی کی آنکھ کھلی۔ رخصتی کے اس ہنگامے کے بعد اب وہ باقاعدہ اس گھر کی بہو، سالار کی شریک حیات بن چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی اداسی اور غصے کا، ضد کا غبار چھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ رخصتی اتنی جلدی نہ ہو۔ سالار نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا، صوفے پر ڈالا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جھک کر کہا، اتنی لمبی اداسیاں چہرے پر سجائے کیوں بیٹھی ہو محترمہ؟ اب تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یونیورسٹی کے علاوہ گھر میں بھی تمہیں خاص پروفیسر کی کلاس فری میں ملے گی۔ اینی نے فوراً منہ بنایا، اپنی پلکیں اوپر اٹھائیں اور تب کر بولی، خبردار جو مجھے پڑھانے کی کوشش کی، میں اب آپ کی کوئی طلبہ ولبہ نہیں ہوں، صاف کہہ رہی ہوں۔ سالار نے ایک دلکش اور شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے اور قریب کیا اور دھیمی مخمور آواز میں بولا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نہیں کہ اب تو وہ میری طلبہ نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہے، اور اس رشتے سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اینی نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی ایک چھوٹی سی ناکام کوشش کی، مگر اس کے ہونٹوں پر جو ہلکی سی مسکان آ رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، اینی ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اتنے میں سالار تیار ہو کر نیچے آیا۔ اسے سیدھا جا کر اینی کے بالکل سامنے والی کرسی سنبھالی اور جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے انداز میں اس کی پلیٹ میں آملیٹ سکا دیا۔ اینی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولی، ارے مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، میرا وہ نوٹس کا لیکچر رہ جائے گا، جلدی سے ہٹنے دے مجھے۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی چائے کا کپ میز پہ رکھا، ایک پرسکون نظر اس پر ڈالی اور بولا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، یونیورسٹی کہیں بھاگ نہیں رہی۔ اینی نے حیرت اور تھوڑی سی جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھا، اتنی فکر کب سے ہونے لگی آپ کو میری پڑھائی کی؟ پہلے تو آپ ہر بات پر تانے دیتے تھے۔ سالار کی آنکھوں میں ایک گہرا اور سنجیدہ پن اتر آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، جب سے تو میری طرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ میری پوری زندگی بن گئی ہو اینی۔ یہ جملہ اتنا اچانک اور دل کی گہرائی سے نکلا تھا کہ اینی کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا، وہ بس خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل اندر تک ہل چکا تھا۔ شام کے وقت جب یونیورسٹی کی چھٹی کا وقت ہوا اور اینی مین گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی سالار کی جانی پہچانی گاڑی پر پڑی۔ جب اس نے سالار کو خود ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر دیکھا، اس کی طرف آتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور بولی، آپ یہاں کیا کر رہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو کوئی اور ضروری کام ہے، اور خود لینے کیوں آ گئے؟ سالار نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، بیوی کو لینے کے لیے شوہر خود آئے تو اس میں اتنی حیرانی والی کون سی بات ہے، بیٹھو اب اندر۔ اینی چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ راستے میں گاڑی کے اندر ہلکی ہلکی رومانوی دھنیں بج رہی تھیں اور سالار کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ اینی کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ جب گاڑی نے ان کے گھر کے پورچ میں بریک لگائی تو اینی نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس اجنبی گھر اور اس سخت مزاج انسان کے ساتھ اب وہ خود کو دنیا کا سب سے محفوظ انسان سمجھتی ہے۔ رات کا سکون جو پورے کمرے میں چھا چکا تھا تو اینی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے تاریک آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سالار پیچھے سے آیا، اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں پوچھا، اتنا دور کیوں رہتی ہو مجھ سے اینی؟ کیا
اب بھی میرے ہونے یا اس رشتے پر کوئی شک ہے؟ اینی نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، شک نہیں ہے، بس مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ کوئی اتنا سخت انسان بھی اتنی آسانی سے کسی کی زندگی میں آ کر اس کا سب کچھ بن سکتا ہے۔ مجھے وقت چاہیے سالار۔ سالار نے زبردستی کرنے کے بجائے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا، اس کے سامنے آیا اور محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لو اینی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ جب تک تم خود مجھے اپنا مان نہیں لیتی، میں بس تمہاری اس مرضی کا احترام کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے لیے تمہارا دل جیتنا زیادہ ضروری ہے۔ اس راہ جسمانی قربت کے بجائے ان کے درمیان جو جذباتی دیواریں تھیں وہ ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی، اور اینی نے پہلی بار خود اپنے ہاتھوں سے سالار کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر یہ بتا دیا کہ اب وہ مکمل طور پر سی ہو چکی۔ اگلی صبح جب اینی کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کیوں نہ آج صبح کا ناشتہ وہ اپنے ہاتھ سے بنا کر سالار کو حیران کر دے۔ وہ کچن میں گئی، بڑی محنت سے گرم گرم پراٹھے اور چائے تیار کی، اور جب ٹرے اٹھا کر کمرے میں آئی تو سالار جو ابھی بستر پر نیم دراز تھا اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک کو لگتا ہے آج سورج مغرب سے نکلا۔ اینی نے خود اپنے ہاتھوں سے جادو کر دیا۔ اینی نے ٹرے میز پر پٹکی اور منہ بناتے ہوئے بولی، رہنے دے، میں تو ویسے ہی آپ پر ترس کھا رہی ہوں، آئندہ کبھی نہیں بناؤں گی۔ سالار نے ایک سیکنڈ میں اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے نرمی سے بولا، نہیں، اب یہ عادت تمہیں لازمی ڈالنی ہوگی، کیونکہ تمہارے ہاتھ کے اس ناشتے کے بغیر اب میرے دل کی شروعات نہیں ہو سکتی۔ اینی شرما کر رہ گئی، اور اس کی اس معصوم شرم نے سالار کے دل کو جیت لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد سالار اسے شہر کے ایک بہت ہی پرسکون اور خوبصورت سی ویو والے ریسٹورینٹ میں ڈنر پر لے گیا۔ سمندر کی لہروں کی آواز، مدھم روشنی کا ماحول اور میز پر سجائے گئے پھول اینی کے لیے کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھے۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سنجیدہ مگر پیار بھرے لہجے میں بولا، اینی، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی بھی جاری رکھو، اپنے وہ سارے خواب پورے کرو جو تمہاری شادی سے پہلے تھے۔ شادی کا مطلب تمہاری منزل کو روکنا نہیں، بلکہ تمہیں اور زیادہ طاقت دینا ہے۔ اینی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک کر اس نے حیرت اور بے انتہا احترام سے سالار کو دیکھا۔ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں اپنی ڈگری مکمل کروں؟ آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر میں زیادہ مصروف رہی تو؟ سالار نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولا، تمہاری ہر کامیابی میری کامیابی ہوگی، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میرا فخر ہو۔ اسلام میں اینی کے دل میں سالار کے لیے جو محبت جاگی وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہو چکی تھی۔ رات کو واپسی کے سفر پر گاڑی کے اندر کوئی شور نہیں تھا، بس سکون اور ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس تھا۔ اینی نے خود بخود اپنا ہاتھ بڑھا کر سالار کے ہاتھ پر رکھا اور سرگوشی کے لہجے میں بولی، شاید میں آپ کو شروع میں بہت غلط سمجھ رہی تھی، آپ واقعی بہت اچھے ہیں سالار۔ سالار نے مسکراتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روکی، اس کی طرف جھکا اور بولا، اور میں شاید تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر گیا، مگر اب جو ملے ہو تو تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ دونوں کے درمیان وہ خاموش اور گہرا رومانوی لمحہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان کی یہ انوکھی کہانی اب محبت کی سب سے خوبصورت منزل پر پہنچ چکی۔ اگلی صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ جب کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو ماحول میں ایک الگ ہی سکون اور اپنائیت تھی۔ اب وہ دن ہوا ہو گئے تھے جب اینی اور سالار کے درمیان کوئی فاصلہ یا اجنبیت تھی۔ اب تو صبح کی شروعات ان کی چھوٹی موٹی نوک جھونک اور شرارتوں سے ہوتی۔ اینی کچن سے چائے کے 2 مگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سالار پہلے سے تیار کھڑا تھا، مگر اس کا ٹائی کا ناٹ ابھی تک درست نہیں تھا۔ اینی مسکراتی ہوئے آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے مگ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود اس کی ٹائی کو درست کرنے لگی۔ سالار نے اپنی گہری اور محبت بھری نظریں اس کے معصوم چہرے پر ٹکائی اور دھیمی آواز میں بولا، ویسے ایک بات ہے، یونیورسٹی جانے سے پہلے بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی یہ چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اینی نے ہلکا سا منہ بنایا اور ٹائی کا آخری بل درست کرتے ہوئے بولی، بس اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے بھی یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی کریں ورنہ پروفیسر صاحب کی اپنی حاضری لگ جائے گی۔ سالار نے ہنستے ہوئے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا، لگنے دو حاضری، آج میرا دل کہیں جانے کا بالکل بھی نہیں کر رہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شام کے وقت کمرے میں ہلکا سا تناؤ پیدا ہو گیا جب اینی کسی بات پر سالار سے خفا ہو کر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، کبھی اس کے آگے پیچھے گھوما تو کبھی پیار سے اس کے بال کھینچے، مگر اینی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اور ایک لفظ بولنے کے تیار نہیں تھی۔ آخرکار سالار نے ہار مانتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور نرمی سے بولا، اچھا پاپا، معاف کر دو، آپ بتاؤ، اس خوبصورت چہرے پر یہ اداسی اور غصہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تمہیں پتہ ہے نا، جب تک اس طرح ناراض ہو تو
یہ پورا گھر کتنا ویران اور خاموش لگتا ہے۔ ہینی کا دل موم ہو گیا اور خود کو زیادہ دیر روک نہ سکی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنجیدہ کیا اور تب کر بولی، آپ نے مجھے بالکل بدل دیا سالار۔ پہلے میں آپ سے اس قدر ڈرتی تھی کہ آپ کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتی، اور اب میں آپ سے بلا وجہ لڑتی ہوں اور روٹتی بھی ہوں۔ سالار نے ایک دلکش کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ بولا، سچ کہوں تو مجھے تمہاری وہ ڈرپوک والی روپ سے کہیں زیادہ یہ لڑکا اور شوق روپ زیادہ پسند ہے، کیونکہ تب تم مجھ سے دور تھی اور اب تم میری ہو۔ رات کے وقت جب دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو اینی نے اپنا سر ہلکا سا سالار کے کندھے پر ٹکایا اور مدھم آواز میں اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی، سالار، سچ کہوں تو جب ہمارا نکاح ہوا تھا اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ وہی ظالم پروفیسر ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ شادی میری زندگی کی سب سے بڑی سزا یا بوجھ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی مجھے کہے کہ میں آپ کے بغیر ایک دن بھی رہ سکتی ہوں تو شاید میں کبھی ایسا نہ مانوں۔ سالار نے اپنا بازو اس کی گرد لپیٹ کر اسے اور مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور بولا، اور شروع میں مجھے لگتا تھا کہ شادی صرف ایک فیملی کی ذمہ داری ہے جیسے مجھے نبھانا ہے، لیکن مجھے خود پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تو میری زندگی کا سب سے بڑا سکون اور میری واحد ضرورت بن گئی۔ اینی نے اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو اور بے انتہا محبت چمک رہی تھی۔ اس نے پہلی بار پروفیسر یا انکل کا لفظ بالکل ترک کرتے ہوئے دھیمی اور کانپتی ہوئی مخمور آواز میں کہا، میرے شوہر، آپ واقعی دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ سالار کا دل اس ایک لفظ پر جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اینی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور تم میری وہ دنیا ہو اینی جس کے بغیر اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگلی شام جب سورج غروب ہو رہا تھا تو آسمان پر نارنجی اور سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دونوں اپنے گھر کی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑے تھے۔ سالار نے پیچھے سے آ کر اپنا ہاتھ اینی کی انگلیوں میں پھنسایا اور پرانی بات یاد دلاتے ہوئے مسکرا کر بولا، ویسے مس اینی، اب بھی کبھی دل کرتا ہے کہ مجھے اس پرانے نام سے پکارو۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن تم نے کہا تھا۔ اینی شرما کر سرخ ہو گئی۔ اس نے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور شرماتے ہوئے ہنس پڑی، بالکل نہیں، اب خواب میں بھی وہ لفظ منہ سے نہیں نکلے گا۔ سالار نے اسی چوکی دے کر کہکا لگایا اور اسے اور اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا، اچھا تو اب کیا کہو گی، بتاؤ جلدی۔ اینی نے اپنی پلکیں جھکائی، دل کی تمام محبت کو سمیٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی، میرے شوہر، بس اب اور ہمیشہ کے لیے صرف آپ۔ سالار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس خوبصورت پرسکون لمحے کے ساتھ اس کی یہ انوکھی اور محبت بھری کہانی ہمیشہ کے لیے ایک حسین منزل پر مکمل ہو گئی۔